الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحابہ وبارک وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم رب زدنی علما۔ آج ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد کی سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے۔ کل کی کلاس ہماری آخری کلاس ہوگی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام اور دہشت گردی۔ جہاد کیا ہے؟ مغربی معاشرے میں عموماً بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ جتنا شدید رد عمل لفظ جہاد پر سامنے آتا ہے شاید ہی کسی اور اصطلاح پر آتا ہو۔ عربی لفظ جہاد کے معنی عمومی طور پر مغربی دنیا میں مقدس جنگ کے سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ اس کا لغوی معنی ہے کوشش کرنا اور کسی کام میں خوب تگ و دود کرنا۔ یہ بات غلط ہے کہ لفظ جہاد ہمیشہ لڑائی اور جنگ کا مترادف ہے، جبکہ لفظ جہاد کے معنی کا صرف ایک پہلو جنگ ہے۔ جہاد سے مراد یہ ہے کہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے رہنا اور ظلم کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنا، اپنے آپ اور معاشرے کو برائیوں سے بچانے کے لیے تگ و دود کرنا۔ یہ جدوجہد کبھی روحانی اور کبھی معاشرتی اور کبھی معاشی ہوتی ہیں اور کبھی سیاسی ہوتی ہیں۔ دراصل جہاد ایک ایسا عمل ہے جو زندگی بھر جاری رہتا ہے اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ لفظ جہاد صرف اسلحہ اٹھا کر جنگ لڑنے تک محدود نہیں، بلکہ حق کی طرف دعوت، حق بات کی شہادت و گواہی اور مضبوط دلائل سے حق کی وضاحت کرنا، یہ سب جہاد ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی روح کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کرتے رہنا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اچھے کاموں کی طرف میلان پر اپنے نفس کو مجبور کرنا اور برائیوں اور ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ پھر جہاد مال سے بھی ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کئی طرح کے اچھے کاموں میں اپنا مال خرچ کرو۔ اس میں صدقہ و خیرات اور دیگر رفاہ عامہ کے کام شامل ہیں۔ اپنی ذات کے ذریعے جہاد کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان اچھے کام کرے، مثلا نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا اور زائد طریقے سے ظلم و بربریت کے خلاف احتیاط اٹھانا وغیرہ۔ کسی غیر ملک کے تسلط، کسی حکمران کا لوگوں کی آزادی کو چھین لینا، انصاف و اخلاق کے اصول و قدریں مٹا دینا اور لوگوں کو حق کہنے یا حق کے راستے سے منع کرنا، یہ وہ مظالم ہیں جو اسلام نے جہاد کے نام پر ان سے حفاظت کی ضمانت عطا فرمائی ہے۔ جہاد کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد کی ترویج و اشاعت میں کوشش کرنا، صرف اسی کی عبادت کی دعوت دینا، اچھی قدریں اپنانا، اخلاق حسنہ اور نیک کاموں کی اچھے انداز میں ترغیب و دعوت دینا، یہ سب جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو۔ جہاد کے نام پر اسلام معاشرے کی اصلاح اور جہالت، توجہات، غربت، بیماریاں اور نسل پرستی کے خاتمے کی دعوت دیتا ہے۔ جہاد کا ایک بڑا ہدف یہ بھی ہے کہ معاشرے کے کمزور اور ایسے غریب اور پسے ہوئے افراد کی طاقتور
اور اثر و رسوخ والے افراد سے حفاظت کی جائے۔ اسلام ظلم کی شدید مذمت کرتا ہے، اگرچہ ان لوگوں پر ہی کیوں نہ ہو جو کہ دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان لوگوں کے بارے میں حکم فرمایا جنہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، زیادتی کرنے پر نہ ابھارے۔ بعض افراد یا کسی قوم کی دشمنی مسلمانوں کو اس چیز پر نہ ابھارے کہ وہ ان پر ظلم کرے یا ان کے حقوق پامال کرے۔ جہاد کی اقسام، ایک بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا جائے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی عظیم جہاد ہے۔ اور ایک جہاد یہ بھی ہے کہ اس وقت اختیار اٹھا لیں جب مسلمانوں پر یا مسلمان ملک پر حملہ ہو یا حملہ ہونے کا امکان ہو اور مسلمان اس کی حفاظت کریں، لیکن یہ آخری قسم کا جہاد جس کی جنگ سے تعبیر کی جاتی ہے مسلمانوں پر اس وقت فرض ہوتا ہے جب کہ اس کا اعلان ایک صحیح مسلمان حکومت کے حکمران کی طرف سے ہو جو کہ شرعی شرائط کے مطابق مسلمانوں کا خلیفہ مانا جاتا ہو۔ جہاد کا مطلب بہت وسیع ہے، صرف جنگ نہیں ہے، جیسا کہ مغرب میں سمجھا جاتا ہے کہ جب ظلم کیا جا رہا ہو، آزادی چھینی جا رہی ہو اور حق تلف کیے جا رہے ہوں، مذاکرات اور پرامن کوششیں ناکام ہو جائیں تو ان کے مسائل کا آخری حل جنگ ہے اور اس کو حل عقلمند سمجھ سکتا ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ لوگوں پر زبردستی کر کے انہیں مسلمان بنایا جائے یا ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا جائے یا اپنی شان و شوکت اور طاقت دکھانے کے لیے لوگوں سے جنگ کی جائے۔ جہاد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنی اور دوسروں کی جان و مال، عزت و آبرو، آزادی اور جائیداد وغیرہ کی ظالموں سے حفاظت کی جائے اور اعلانیہ کلمۃ الحق کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوں ان کو دور کیا جائے۔ اسلام میں طاقت کا استعمال خاص صورتوں میں جائز ہے، خاص کر جب کہ مسلمان قوم کو ایسی طاقت سے خطرہ لاحق ہو جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر تلی ہوئی ہوں۔ ایسے وقت میں طاقت کا استعمال فطری بھی ہے اور منطقی بھی، یعنی عقل بھی اس کو قبول کرتی ہے۔ مزید یہ کہ ہر کوئی جنگ کا اعلان بھی نہیں کر سکتا، یہ صرف مسلمانوں کے ممالک کا جو شرعی شرائط کے مطابق خلیفہ مقرر کیا گیا ہو اس کا حق ہے، اور یہ کام بھی بڑے منظم اور مہذب طریقے سے ہوتا ہے۔ اسلام میں زندگی کی بہت قدر ہے، خاص کر انسانی زندگی کے تحفظ پر اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو، یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا۔ صرف ایک جان کی ایسی قدر ہے کہ اللہ عز و جل ایک جان کو ظالمانہ طور پر ضائع کرنے کو پوری انسانیت کے قتل کا برابر قرار دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں جنگ کی اجازت خاص صورت میں اور سخت حاجت کے وقت پر ہے، اور اس کی اجازت صرف اسی وقت ہے جب کہ سارے پرامن طریقے ناکام ہو جائیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کبھار صرف اپنے مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے جنگ کی اور رکاوٹ اور خطرہ دور ہوا تو آپ نے فوراً امن اور سفارتی راستہ اختیار فرمایا۔
جنگ کی حالت میں بھی اسلام نے مسلمان فوج پر یہ لازم قرار دے دیا ہے کہ وہ میدان جنگ میں بھی دشمنوں کے ساتھ منصفانہ رویہ رکھیں۔ اسلام نے لڑنے والوں اور عام لوگ دشمن ملک کے باشندے ہیں، ان کے درمیان ایک واضح اور صاف خط کھینچ دیا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان فوج کو حکم دیا کہ کسی بوڑھے بچے اور عورت کو قتل مت کرو، اور ارشاد فرمایا رہابیوں کو ان کی عبادت خانوں میں قتل نہ کرو۔ ایک بار ایک عورت کی لاش کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں دیکھا تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ عورت کیوں قتل کی گئی، اور سرکار نے اس تکلیف دہ عمل کی مذمت کی۔ اور دشمن جو جنگ کے دوران قید کر لیے گئے، ان کے حقوق کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ مثلا ان کو مارا پیٹا نہ جائے، کسی زخمی قیدی کو قتل نہ کیا جائے، کسی لاش کو چیر یا پارا نہ جائے، دشمنوں کی لاشوں کو بغیر کسی حیل و حجت کے واپس کیا جائے۔ ان حقائق سے یہ بات روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ اسلام ظلم، ناانصافی اور بربریت کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، بلکہ اخلاق حسنہ، انصاف، برداشت اور امن کی دعوت دیتا ہے۔ جنگ وژدال کے داغ سے بہت دور رہتے ہوئے اسلام دستور حیات ہے، اور یہ دین قوموں، نسلوں اور قبیلوں کی حدود سے بہت آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ انسانیت بے چین ہے اور دہشت گردی کے کینسر میں پھنس چکی ہے۔ کچھ افراد اور حکومتیں اس دہشت گردی کو مضبوط پروموٹ کر رہے ہیں۔ ان حالات و دیروں میں اسلام کی روشنی کام آئے گی اور اسلام ہی میں مستقبل کے امن کی امید کی جا سکتی ہے۔ بدقسمتی سے بعض لوگوں نے اسلام کو دہشت گردی کا مترادف سمجھ لیا ہے۔ دہشت گردی سے بہت دور اسلام امن پسند دین ہے۔ اس کے قوانین مسلمانوں کو امن پسند رہنے، امن کی ترغیب دینے اور دنیا بھر میں انصاف کو قائم کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسلام دہشت گردی کو بالکل پسند نہیں کرتا، جیسا کہ آج کل غلط طور پر سمجھا جا رہا ہے۔ اپنے سیاسی یا مذہبی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جہازوں کو اغوا کرنا، لوگوں کو یرغمال بنا لینا، لوگوں کو مارنا پیٹنا اور بے قصور لوگوں کو قتل کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ اپنے مقاصد کو ان ذرائع سے حاصل کیا جائے۔ نہ یہ مسئلوں کا حل ہے، نہ یہ اسلام پھیلانے کا طریقہ ہے۔ سوال دراصل یہ ہونا چاہیے کہ کیا اسلام دہشت گردی کی ترغیب دیتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں۔ اسلام مکمل طور پر دہشت گردی کی ترغیب دیتا نہیں ہے، بلکہ دہشت گردی کو منع کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر مذہب میں کچھ گمراہ افراد ہوتے ہیں۔ ایک یکجانب نہ ہوتے ہوئے اور انصاف کا دامن تھامے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی مذہب کی تعلیمات کیا ہیں، کیونکہ تعلیمات ہی معیار ہیں جن کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے کہ اس مذہب کے ماننے والے بعض افراد کے اعمال درست ہیں یا غلط، سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں۔ یہ بالکل ناانصافی ہے کہ اسلام کو چند غلط کام کرنے والے گمراہ اور جاہل لوگوں نے عمل سے جانچا، اور در حقیقت اسلام جس بات کی تعلیم دیتا ہے وہ ایک اور چیز ہے، اور بعض مسلمانوں نے کہ آج کے دور میں غلط اعمال دوسری چیز ہے۔ اسلام کے ساتھ انصاف اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ ہم اسلام کی حقیقی تعلیمات کو مانیں، جو کہ واضح طور پر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بیان کر دی گئی ہیں۔
اسلام امن والا دین ہے جس میں انسان اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں فنا کر دیتا ہے۔ اسلام امن کی ترغیب دیتا ہے لیکن ساتھ ہی ظلم اور بربریت کے خلاف لڑنے کی بھی دعوت دیتا ہے۔ ظلم کے خلاف لڑائی میں کبھی ہتھیاروں کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی طاقت کا استعمال امن قائم رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اسلام خاص حالات میں جنگ کی اجازت دیتا ہے۔ کوئی مذہب یا تہذیب اتنا بھی نہ کرے تو اس کا وجود مٹ جائے گا، لیکن اسلام اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ بے قصور لوگوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں پر حملہ کیا جائے۔ اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان جہاں چاہیں جو کریں، جس کو چاہیں قتل کریں یا سزائیں دیں۔ سزائیں دینا یہ قانون کا اور قانون کے مطابق منتخب شدہ جج یا قاضی کا حق ہے۔ غیر مسلموں کے میں یہ ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اسلام کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں اس وقت دنیا میں نہ ہوتے اگر اسلام طاقت تلوار کی بنا پر نہ پھیلایا جاتا۔ اسلام کے پھیلاؤ کا طاقت اور تلوار سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ اسلام حق کی طاقت اور عقلی دلائل اور براہین کے ذریعے سے بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل گیا۔ اسلام نے انسانوں کو ہمیشہ مذہبی آزادی دی ہے۔ قرآن کریم میں مذہبی آزادی کی بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلا تو بے شک یہ حق، سچ اور سمجھ میں آنے والے دلائل کی تلوار تھی۔ صرف اسی طرح کی تلوار سے لوگوں کے دل اور دماغ فتح کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اپنی رب کی راہ کی طرف بلاؤ، پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو صحیح معنوں میں جہاد کرنے کی اور اسلام کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔